آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کسی آدمی کا ذکر نکل آیا، غیبت ہونے لگی، برائی بیان ہونے لگی، یہ وہ گناہ ہے کہ ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں غیبت کا گناہ، جس کو حدیث میں الغیبت اشد من الزنا فرمایا گیا، زنا سے بھی بدتر غیبت ہونے لگی۔ اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی جس کی برائی بیان ہو رہی ہے میں بھی اس کے اوپر حصہ لوں اور اس کی برائی بیان کر کے اپنے نفس کی خواہش کو تسکین دوں، اس کی برائی کروں، غیبت کروں۔ اب فرض کرو کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں کی غیبت کروں گا، ابھی کر ہی رہے تھے، منہ کھولا ہی تھا، وہ آدمی آگے کھڑا ہو گیا سامنے جس کی برائی بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ وہ جس کی کیونکہ مزہ تو غیبت ہی میں آتا ہے نا، اس کی پیٹھ پیچھے کرنے میں مزہ ہے، سامنے کہنا تو بڑا مشکل ہے، کسی کے منہ پہ کہہ دینا۔ تو وہ آدمی خود آگے کھڑا ہو گیا، تو کیا کرو گے کہ جو برائی کی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس کو مجبوراً چھوڑنا پڑے گا، لازماً۔ یہ تو آئے گی ہے یہاں پہ، تو یہ جو چھوڑا یہ مجبوری میں چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر اسی وقت یہ خیال کر لو کہ قرآن کریم نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت، اتنی بری بات قرار دی ہے قرآن کریم نے، اور حدیث میں اس کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ میرا کوئی لفظ بھی منہ سے نکل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندے کا حق اگر تم پامال کرو گے تو بندے سے معافی کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو یہ باتیں خیال کی اور ان باتوں کا خیال کر کے چھوڑی غیبت، تو اب یہاں تو چھوڑی، یہ جو خواہش کے خلاف عمل کیا یہ اللہ کے لیے کیا، تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، یہ بشارت مل گئی۔ تو بھائی خواہش تو چھوڑنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی خواہش چھوٹے گی، کبھی نہ کبھی چھوٹے گی، یا مجبوراً چھوڑو گے یا اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر چھوڑو گے۔ بس یہی سارا امتحان ہے زندگی کا۔